السلام علیکم جی، آسک احمد عمران کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی کہانیاں، اسپیشلی ایک کہانی جو تیسرے نمبر پہ ہوگی، وہ بہت زیادہ ٹریگرنگ ہے پورنوگرافی کی وجہ سے۔ جب پورنوگرافی اور آپ کا ابیوز بچپن کا جب وہ کمبائن ہوتا ہے تو ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کا ڈیمیج بھی انسانوں کو ہوتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیٹس بگن دا میسیجز۔ السلام علیکم جی، آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں نے آپ کی پورن ایڈکشن والی ویڈیو دیکھی۔ ان ویڈیوز میں جو سنا ہے بہت زیادہ ایکسٹریم تھا۔ مجھے شاید اتنی زیادہ ایکسٹریم ایڈکشن نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 ویکس اور باقی 1 ویک کنٹرول کر لیتا ہوں خود کو۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یار۔ یوزلی لوگ ایڈکشنز میں اتنی ویریئنس نہیں آتی ان کی ایڈکشن میں، کہ کبھی 1 مہینہ ہے، 1 مہینے بعد ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، اور کبھی 1 ہفتہ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ دیٹس ویری ریئر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آن دا ایج، یو ڈونٹ ہیو، آپ کی ایڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ سو دیٹس گڈ نیوز۔ میں گھنٹوں تک ویڈیوز نہیں دیکھتا۔ دیٹس اے بگ گڈ نیوز، کیونکہ اگر آپ، جو لوگ گھنٹوں تک ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے جو ڈوپامین سینٹرز ہیں وہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کی ریپیئرنگ کئی دفعہ مہینوں کی جگہ سالوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہ چھوڑیں، اور سالوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 سال، مے بی 1.5 ایئر میں آپ فلی ریکور کر جاتے ہیں۔ سو دیر از آلویز ہوپ۔ جب بھی بہت زیادہ دیکھنے کا دل کرتا ہے تو میں پورن ویڈیوز لگا کر میسٹربیشن کرتا ہوں، اور جیسے ہی میں ڈسچارج ہوتا ہوں میں ویڈیو اسی ٹائم بند کر دیتا ہوں، نو میٹر کہ میں نے صرف 1 منٹ ہی ویڈیو دیکھی ہو۔ اچھی بات ہے یہ بھی، بٹ یہ بھی میری ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ایڈکشن ایگزسٹ کر رہی ہے، اس لیے آپ کی صحت افیکٹ ہو رہی ہے۔ میں صحیح سے پڑھ نہیں سکتا ہوں، صحیح سے کام نہیں کر سکتا ہوں۔ فوکس نہ ہونا از اے ویری نارمل سمٹم ان پورن ایڈکشن۔ ابھی میں پاکستان میں ہوں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں اسٹڈی کے لیے باہر چلا جاؤں گا۔ یہاں تو پھر میرے ساتھ گھر والے ہوتے ہیں، تو میں کبھی کبھی اپنی ٹینشن سے باہر آ جاتا ہوں بغیر میسٹربیٹ کیے۔ بٹ پاکستان سے باہر میں اکیلا ہوں گا، وہاں مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور شاید پھر وہاں میری یہ ایڈکشن بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یار فور شور آپ کی ایڈکشن بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ادھر جب آپ پورنوگرافی کو دیکھ رہے ہوتے ہو، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کے ارد گرد آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی نوٹس کرتے ہیں کہ یار یو آر ناٹ دیر، آپ نے اتنی دیر سے کمرہ کیوں بند رکھا ہوا ہے، آپ صبح دیر سے کیوں اٹھ رہے ہیں۔ بٹ ادھر یو آر گوئنگ ٹو بی آن یور اون۔ سو یس، آپ کی ایڈکشن فور شور 150% جب آپ باہر جائیں گے، جب آپ اکیلے ہوں گے تو یہ بڑھے گی۔ سو اٹس ویری گڈ ڈیسیجن کہ آپ اس کو ابھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی میرے باہر جانے میں 1 سال رہتا ہے، بہت ٹائم ہے، نکل جاؤ گے اس ایڈکشن سے۔ میں یہی پاکستان میں اپنی ایڈکشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز مجھے کوئی سجیشن دیں کہ میں اپنی ایڈکشن سے جان چھڑا سکوں۔ یہیں پاکستان میں رہتا ہوا میری مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہو رہی ہے۔ یار سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی آن لائن کی جو ریسرچ ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ پھر اس ویڈیو کو اگر آپ فیس بک پہ دیکھیں گے تو میں کامنٹ سیکشن میں جو نو فیب پاکستان کا پیج ہے، جو کافی سکسیزفل پیج ہے، اس میں آپ جو سوال پوچھیں گے اس کا آپ کو جواب فوراً کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ دے رہا ہوگا اس میں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کا لنک بھی کامنٹ سیکشن میں دے دوں گا۔ فیس بک پہ دے رہی ہے تو میں پھر اس پیج کا اسکرین شاٹ ڈال دوں گا موسٹ پرابلی، ٹھیک ہے؟ بٹ اس پیج پہ جائیں، اس پیج کو جوائن کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ہیں ڈاکٹر ٹرش، ان کو بھی میں نے اپنی منی ڈاکیومنٹری ریلیز کی ہے نو فیب کے اوپر، پاکستانی نو فیب جرنی کے اوپر۔ تو اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر ٹرش جو ہیں وہ ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں، وہ دماغ کو بہت زبردست طریقے سے پڑھتی ہیں، اور وہ پورنوگرافی ایڈکٹس کو کور کرتی ہیں۔ تو ان کی ساری ویڈیوز کو دیکھیں۔ اگر آپ واقعی میں ڈیسپریٹلی اس مسئلے کو چھوڑنے چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سارے آن لائن سلوشن مل جائیں گے۔ اگر آپ بہت ڈیسپریٹ نہیں ہیں چھوڑنے کے لیے، وچ از بیڈ نیوز فار یو، تو میں آپ کو ادھر ہی سلوشن دے دیتا ہوں۔ وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ لب لباب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو بہت کانشیسلی چھوڑنا پڑے گا، ان دا سینس کہ یہ جو آپ کا دماغ کا ہیبٹ والا حصہ ہوتا ہے، ہیبٹ والا حصہ وہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں
آپ اپنا رائٹ ہینڈ اٹھاتے ہیں تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ یار آج میں نے رائٹ ہینڈ اٹھانا ہے، میں نے لیفٹ نہیں اٹھانا ہے. یہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے. تو میسٹربیشن کرنا بھی اور پورنوگرافی دیکھنا بھی ایک ہیبٹ ہوتی ہے. اور جب بھی آپ کو اس کا ارج ہو، یو ہیو ٹو ریپلیس دس ہیبٹ ود اندر ہیبٹ. مے بی رننگ، مے بی واچنگ اے مووی جس میں کوئی گندے سین نہ ہو، مے بی آئی ڈونٹ نو ایٹنگ سم تھنگ نائس، بٹ پریفریبلی رننگ. بیکاز اگر آپ مووی دیکھیں گے تو اس کی بھی آپ کو ایڈکشن، پھر آپ بار بار روزانہ دن میں ایک مووی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ کافی ہیوی قسم کی ایڈکشن ہے جس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کھانے کی طرف جائیں گے تو آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. سو دا بیسٹ از ٹو ورک آؤٹ. اگر آپ دفتر میں ہیں تو پش اپس لگا لیں، باہر جا کے ذرا دفتر کے 2-3 منٹ کے لیے چکر لگا لیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس آف اٹ. یار یہ میسج آبویسلی میں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس نے میسج لکھا ہے، مگر ٹل ڈیٹ یہ اتنے خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے. اس کی گرامر، اس کی اسپیلنگ مسٹیکس، اس کی کلیئرٹی اتنی کو زبردست ہے کہ مجھے خوشی مل گئی یار یہ میسج پڑھ کے. پلیز مجھے اس طرح کے میسج میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں، خیر دکھا بھی سکتا ہوں، آپ کو نام نہیں لکھا ہوا، بٹ اٹ از جسٹ بریلینٹ یار. ڈیئر احمد, I wanted to share my journey of overcoming my porn addiction with you. The most significant factor that helped me. اچھا یہ میسج اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایکس ایڈکٹ کا ہے. انہوں نے پورنوگرافی چھوڑ دی ہوئی ہے، انہوں نے میسٹربیشن بھی چھوڑ دی ہوئی ہے. یہ ان کا ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے کس طرح سب کچھ چھوڑا ہے. The most significant factor that helped me break free from it was maintaining a sense of happiness. اچھا فرام وٹ آئی انڈرسٹینڈ ہیپینس کا ادھر مطلب گریٹفلنیس ہے، ٹھیک ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. آئی ہیو کم ٹو انڈرسٹینڈ وائی پیپل آفن ریکمینڈ انگیجنگ ان ایکٹیویٹیز لائک گوئنگ ٹو دا جم اور پرسوئنگ ہابیز ٹو کامبیٹ porn addiction. It's not just about distraction, it's about triggering the release of happy hormones. When you're genuinely happy, it becomes much easier to control yourself compared to when you're feeling depressed. That is absolutely true. مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بھائی کوئی بہت بڑے ایڈکٹ نہیں رہے ہوئے، کیونکہ جب بہت ایکسٹریم کے ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کو بہت میجر قسم کی ڈپریشن ہوتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس ڈپریشن کو کس طرح مینیج کریں. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جم جائیں گے اور ہابیز کریں گے تو آپ کی ڈپریشن ذرا کم ہو جائے گی اور مینیج ہو جائے گی. دیٹ از ٹرو، مگر یہ ایک حد تک ہے. بہت ہیوی ایڈکٹس جم بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو جم کرنے سے ہی ڈپریشن فیل ہوتی ہے. So my advice to anyone facing this addiction is to focus on making themselves happy, whether it's through simple acts like cleaning your room, wearing a nice perfume. اچھا cleaning your room is an amazing advice, کیونکہ جب آپ کوئی چیز آرگنائز کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کا دماغ بھی آرگنائز ہوتا ہے، اور ایک آرگنائزڈ دماغ زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. ہر بندے کو نہیں پتہ. ویئرنگ اے نائس پرفیوم زبردست، ہٹنگ دا جم، اور ایون کیئرنگ فار پیٹس. اچھا یار جانوروں کے لیے کیئر کرنا نا بہت مزے کی چیز ہے. آپ کی ایکچولی ہی از رائٹ. آئی ووڈ ہیو ٹو ٹیک مائی ورڈز بیک. مے بی ہی نوز کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ جانوروں کی یو کیئر فار دیم، یو فیڈ دیم، آپ ان کو پیار کرتے ہیں، آپ کو بہت سکون ملتا ہے. اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، دماغ میں آپ کے ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو ایکچولی پھر جب کام کرتا ہے تو آپ کو بڑی خوشی ملتی ہے. سو فائنڈنگ جوائے ان دیز اسمال تھنگس کین میک اے سگنیفیکنٹ ڈفرینس. سو آئی واز رائٹ. ہیپینس کا مطلب ادھر یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ذرا گریٹفل ہوں، آپ ان میں مزہ کریں. اگر آپ کی بیوی بچے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، بیوی کے ساتھ بات کریں، بیوی کا خیال رکھیں. سو وین یو گریٹفل تو آپ کا جو دماغ، جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. اور جب آپ کا دماغ پازیٹیو ہوتا ہے، مثبت آپ کی سوچ ہوتی ہے، تو آپ بہت آگے جاتے ہیں. یو ایکچولی امپروو اے لاٹ آف تھنگس. تھینک یو، بیسٹ ریگارڈس. تھینک یو فار سینڈنگ اس دس میسج. مجھے بڑا اچھا لگا یار یہ میسج. تھینک یو ویری مچ. اوکے فوکس، یہ میسج بہت زیادہ ٹریگرنگ ہے. ویو ایٹ یور اون رسک. اور اس سے پہلے کہ میں یہ پیغام پڑھوں، میں آپ لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک نیورو سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں ایک تھراپسٹ نہیں ہوں. جو بھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے. یو شوڈ آلویز سیک پروفیشنل ہیلپ. السلام علیکم جی. آئی ایم 30 years old. I was born in 1993 in a small village in Punjab. When I turned 4, my father moved to a Gulf country for a job. I used to live in my village with my mother and grandparents in a joint family.
I was first sexually abused by one of my relatives from my mother's family at the age of about 6 or 7 years old. یار یہ بہت کامن بات ہے کہ جو آپ کے پہلے ابیوزر ہیں وہ زیادہ تر فیملی میں سے ہوتے ہیں. ابیوزر زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جن کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بچے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال, unless and until they're about 16 years old یا 15 years old, ان کو پلیز کسی سیکیورٹی گارڈ, کسی نوکر کے ساتھ, کسی کزن کے ساتھ مت اکیلا چھوڑیں. اور اب تو آپ سیم ایج کے کزن کے ساتھ بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, بیکاز یہ ایک اور قصہ اس کے بارے میں کسی اور دن بات کریں گے, بٹ پلیز بی ویری پروٹیکٹیو آف یور چلڈرن. I don't even exactly remember how it started, and after that I was sexually harassed by multiple men in my village. ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ ان کے کزن نے جو بھی حرکت کی, پھر ان کے رشتہ دار نے جو بھی حرکت کی, اس کے بعد گاؤں میں یہ رہتے تھے, پھر وہاں گاؤں میں اور ملٹیپل لوگوں نے بھی ان کے ساتھ حرکت کرنا شروع کر دی, ان کو ابیوز کرنا شروع کر دیا. آئی ایم ویری سوری یار, آئی ایم ریئلی سوری. اینڈ واز کنٹینیوسلی ابیوزڈ بائی دیٹ ریلیٹیو until 2005 when I was 12 years old and moved to Lahore with my family. تو 5 سال تک آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی ہے. آپ کی ذہن کی کیا کنڈیشن ہوگی یہ مجھے نہیں پتا, بٹ آئی ایم ریئلی سوری یار. میں ویورز سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس پوری اسٹوری میں سوری بولتا رہوں گا, بیکاز یہ جب میں نے پڑھی تھی اسٹوری, اب تو میں آبویسلی وہ امپیکٹ نہیں ہے, پہلے 2-3 دفعہ پڑھ چکا ہوں. میں آئی ایکچولی اسٹارٹڈ کرائنگ, اور میں ایسے نہیں روتا ہوں, مجھے تھوڑا سا ذرا زیادہ ایک امپیکٹ چاہیے ہوتا ہے بیفور آئی اسٹارٹ کرائنگ. I was so traumatized that I was even unable to understand. میں اتنا ٹراماٹائزڈ ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. Anyhow, I don't exactly know when I started masturbating. It was somewhere between that period. After moving to Lahore, I got admission in a school as I was still in the trauma. Some of my friends showed me porn for the first time at the age of 14. ٹھیک ہے جی, آپ 5 سال اپنے کزن سے ابیوز ہوئے ہیں, آپ پھر لاہور شفٹ ہو گئے ہیں اپنے گاؤں سے, وہاں آپ کو پورنوگرافی بھی, وہاں آپ کو میسٹربیشن آپ نے شروع کر دی ہے ان آرڈر ٹو کام یور سیلف ڈاؤن, بیکاز آپ ایک ٹراماٹائزڈ بچے ہیں. اور پھر آپ اسکول جاتے ہیں, اور پھر آپ کو سونے پہ سہاگا ہو گیا آپ کے ساتھ. 14 سال کی عمر میں کسی دوست نے آپ کو پورنوگرافی دکھا دی ہے. At that time, its access was not that easy, but I got addicted to it. So I started going to net cafe for watching porn. After that, one day I found porn in my uncle's mobile. That was around 2010 when I was 17. We lived in a joint family. I secretly started watching on his mobile. پورن سے ایڈکشن ہوئی, نیٹ کیفے جا کے پورنوگرافی دیکھنا شروع کر دی. پھر انکل کے پاس جو فون تھا اس پہ پورنوگرافی مل گئی, پھر وہ دیکھنا شروع کر دی. To cut the story short, by the time I completed my school and I started realizing my studies got affected badly, I failed in the 9th class and I had to repeat. My knees started cracking, my health was deteriorating, confidence was zero, I was feeling helpless. Then when I joined college, I started to fight this addiction, but by this time I got a mobile phone and it was hard to resist my urges. ٹھیک ہے جی, تو بہت سارے مسئلے پینڈنگ تھے, اور پھر جب آپ کو موبائل فون ملا اور آپ اکیلے ہو گئے تو پھر آپ فل ٹائم میسٹربیشن کی طرف چلے گئے. ٹائم went on and I started watching porn on mobile and laptop as this was easily accessible to me now. I started masturbating 3, 4 and even 5 times a day. That's a lot. یہ بہت کمزوری کی طرف انسان چلا جا. اگر آپ گوگل پہ جائیں اور اگر آپ گوگل کریں کہ جو اسپرم کی وہ کس چیز کی بنی ہوتی ہے, تو یو ول فگر آؤٹ کہ کتنے % کیلشیم ہے, کون کون سے اس کے اندر منرلز ہیں. سو جب آپ دن میں 5 دفعہ ان منرلز کو اپنی باڈی سے ریلیز کر رہے ہیں, اوبیسلی آپ کمزوری کی طرف جائیں گے. اچھا جی, تو یہاں تک ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں ناؤ دی ایونٹس ٹوک این اگلی ٹرن. یہاں تک جو ہوا یہ ابھی اتنا اگلی نہیں تھا ان کے لیے, ابھی جو آگے ہوا ہے وہ زیادہ اگلی ہوگا. As you know, when this addiction progresses, we get bored of same category and start exploring more categories. جی, یہ پورن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ سمپل پورنوگرافی سے شروع کرتے ہیں اور آپ پھر ہارڈ کور کیٹیگریز کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہ کیٹیگریز نیور اینڈنگ ہوتی ہے. اس میں ریپ, انسیسٹ, ہومو سیکشوالٹی, نام ختم ہو جائیں گے مگر کیٹیگریز ختم نہیں ہوں گی. آئی اسٹارٹیڈ واچنگ گے پورن. یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, لوگ بات نہیں کرتے ہیں. دا فیکٹ کہ آپ اتنی ونریبلٹی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, دیٹ از بیوٹیفل. تھینک یو ویری مچ یار, تھینک یو ویری مچ. اینڈ دین دوز میموریز آف چائلڈہڈ اگین ہانٹڈ می. آئی ڈڈنٹ know that somewhere during this time I developed an attraction towards men.
آف کورس جب آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر میسٹربیٹ کر رہے ہیں تو اپنے دماغ کو ٹرین کر رہے ہیں, اپنے نیورو ٹرانسمیٹرس کو ٹرین کر رہے ہیں کہ مجھے اسی میں مزہ آئے گا, اینڈ اسٹوری. سو یو ناٹ اوریجنلی a homosexual, but pornography has made you a homosexual in my personal opinion. اور اس طرح کے میں نے بہت سارے قصے پڑھے. When I was 24 in 2017, I found some gay groups on WhatsApp and gay dating apps. I connected with some of the guys but couldn't meet. Eventually in 2018, I met a guy and I did what I should not have done. I started cursing myself that this happened. One time, 2 times again in 2019. In the meantime, I started a job and I was constantly trying to fight this filth and get rid of all these habits which ruined my life. یار ون آف دا ریزنز میں ہمیشہ آئی ٹاک اگینسٹ دا فیکٹ کہ یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہوگا شاید, مگر شاید 1,00,000 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کو نیچرلی یہ ٹینڈنسی ہے, مگر زیادہ تر لوگوں کو یہ نیچرل نہیں ہوتا, یہ کریٹڈ ہوتا ہے ڈیو ٹو ایکسیسو پورنوگرافی. اور پھر آپ کی روح جو ہے وہ یہ ریکگنائز کرتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر وہ اس کے خلاف لڑتی ہے, اینڈ دیٹ از واٹس ہیپننگ ٹو یو. اور آگے بھی جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ان کی روح لڑ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے نہیں یار یہ گند ہے. اینی وے, I was constantly trying to fight this filth and get rid of all these habits which ruined my life. I came to know about NoFap. The most I abstained from porn and masturbation was for 95 days. بہت زبردست ہوتے ہیں, 107 days and many times 2 months, 1 month, etc. But then I relapsed again, started doing it 4 to 5 times a day and then lay in bed in remorse. ریلیپس ہوا پھر سے آپ 4-5 دفعہ کرنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ تھی یار, اس کا وجہ یہ کہ جو آپ کا جو مین زخم ہے وہ آپ کے کزن کی ابیوز سے آتا ہے, اور جب تک آپ اس زخم کو مینیج نہیں کریں گے, کسی تھیراپسٹ کو ملیں اور ڈسکس کریں کہ اس زخم کو کس طرح پرماننٹلی ہیل کرنا ہے, تب تک آپ کریں اپنا یہ نو فیپ. بڑا زبردست ہے یہ, مگر یو ول ہیو اے بگر ٹینڈنسی ٹو ریلیپس بیکاز زخم تو وہیں ہے, درد تو وہیں ہے نا. آپ میڈیکیشن جو آپ نے یوز کر رہے ہیں, آپ یہ میسٹربیشن اور پورنوگرافی کی, پھر آپ کو استعمال کرنی پڑے گی. ہاں آپ اس کی جگہ پھر جم کو یا کسی اور چیز کو استعمال کر کے میڈیکیٹ کر سکتے ہیں, مگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس زخم کو بند کریں. اور اگر میں آپ کی جگہ ہوں اور یہ میری ذاتی رائے ہے تو میں اس کزن کے پاس جاؤں, اس کو کنفرنٹ کروں, اس کے اوپر پرچہ کروں, اس کورٹ کیس کو میں چلاؤں اور سارے رشتہ داروں کو بتاؤں اور دنیا کو بتاؤں کہ اس نے کیا حرکت کی ہے. I stopped meeting guys after 2 to 3 times but still kept watching pornography. Also kept on trying NoFap again and again despite relapse. I hated myself. My body could not grow properly. یار یہ جو I hate myself ہے نا, یہ جو آپ کی روح ہے وہ جب آپ کا جسم کنٹرول چھوڑ دے, آپ نے جو نہیں کرنا آپ وہ کریں گے. میں اگزامپل دیتا ہوں, میں آج ڈائٹ پہ ہوں, میں نے برگر نہیں کھانا, 2 گھنٹے بعد میں نے برگر کھا لیا, میری روح جو ہے وہ کہے گی یار کیا یار میں تمہیں کیا عزت دوں اگر تم اپنی بات کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. سو ایڈکشن میں یہی ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک ایڈکٹ ہوتے ہیں, آپ پھنسے ہوتے ہیں, اور آپ کی روح جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے. بٹ اٹ کین بی ریکورڈ, ایوری تھنگ کین بی ریکورڈ. I had no chest hair, short height, no muscles. My private parts also couldn't grow properly. My younger brother, who is 4 years younger than me, looked older than me. About a year ago, I got a job in UAE and now living there. I thought moving abroad would change things, but here again, I couldn't get rid of this addiction. I destroyed my life. I had a lot of potential. I wanted to play cricket. I wanted to do many things in life, but my childhood and youth is destroyed. My parents want me to get married this time when I go home. Currently I'm again following NoFap routine since last 2 months and I want to continue it till my marriage. I'm so scared of what my marital life would be. Yet the fact کہ آپ نے ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور آپ اس سے لڑ رہے ہیں, اپنی ایڈکشن سے لڑ رہے ہیں. جو فائٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے جاتے ہیں. So don't worry about it. Inshallah you will do well. It's not going to be very immediate. فوراً نہیں ہوگا سب کچھ ٹھیک, مگر ہو جائے گا. Just keep fighting. Whether I would be able to give my wife what she deserves, I hope you're able to, inshallah. Or whether I would be able to become a father, یار یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے. بڑے بڑے ہیلدی لوگ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اولاد نہیں رکھی ہے, ان کے پاس نہیں ہے. بڑے بڑے کمزور لوگ دیکھیں اور ان کے پاس اولاد ہے.
would I ever come out of this trauma if you keep fighting, if you اگر آپ اپنے سولوشنس کی طرف جاتے رہیں گے, تھیراپی کرتے رہیں گے, آپ اس ٹراما سے نکل پائیں گے انشاءاللہ. یہ کیونکہ آپ ایڈکشن کے اس وقت اندر ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. یہ اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے, یہ چھوٹا سا پہاڑ ہے, ہو جائے گا یہ انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے آپ نے, یاد رکھیں کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی اب گھبرا لیں. یہ جو ایڈوائز ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, یہ تب ہی دی جاتی ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ ایونٹس ایسے ہیں جس میں زیادہ تر لوگ گھبرائیں گے. آئی ایم ٹرننگ 30 دس نومبر. مینی ٹائمز آئی ہیڈ سیوسائڈل تھاٹس. سیوسائڈ سے دور رہیں, سیوسائڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ٹیمپریریلی طور پر آپ کا دماغ جو ہے وہ معاف ہوا ہوتا ہے, آپ بالکل دماغی طور پر فارغ ہوئے ہوتے ہیں, آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, آپ کی نیورو ٹرانسمیٹر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس چکر میں آپ ایک پرماننٹ سلوشن ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ ہے سیوسائڈ. سیوسائڈ ایک غلط حرکت ہے, اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ فائنلی اس مسئلے سے لڑ کے آگے نکلیں گے تو زندگی آپ کے لیے کتنی خوبصورت ہوگی. اور میں آپ سے آئی پرومس یو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی ونس یو ایکچولی ون انشاءاللہ. آئی گیٹ پینک اٹیکس ویری آفن اسپیشلی ایٹ نائٹ ٹائم. میں کسی کو جانتا ہوں, بڑی کلوزلی جانتا ہوں, اس کو بھی پینک اٹیکس ہوتے تھے. اس کا مسئلہ ڈفرینٹ تھا, بٹ آئی ہیو سین دیٹ پرسن ان اے پینک اٹیک. بہت برے ہوتے ہیں, بندے کو ایسے لگتا ہے آج میں مر جاؤں گا, بٹ یو آلویز کم آؤٹ الائیو. دیر از اے ریزن فار دیٹ. امید. آئی ایم کنٹینیوسلی ان اے فیلنگ آف شیم اینڈ گلٹ. بہت پاورفل فیلنگز ہوتی ہیں. آئی ایم ویری سوری فار یو. Sometimes I ask Allah who is responsible for what happened to me when I was a small child. آپ کے رشتہ دار is responsible, اس کو پکڑنا ہے آپ نے. When I couldn't differentiate between good and bad, when my life was ruined because of someone else, and I also regret that after that I couldn't control myself. یار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ زیادتی کرے, آپ کو اس کو پکڑنا پڑے گا. You have to call that person out. پلیز آپ اتنا لبریٹڈ فیل کریں گے. نہیں فرق پڑتا اس کے بعد رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, نہیں فرق پڑتا. مگر جس نے آپ کو سیکشولی ابیوز کیا ہے, آپ جائیں اس کے اوپر FIR کاٹیں, کریں جو آپ نے کرنا ہے لیگلی, اور حرام اور حلال کا فرق رکھتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ کریں. I don't want to spend my next 30 years the same way I spent my first 30 years. Inshallah, you'll be fine. I want to forget all this and I want to lead a happy married life and become a good parent. May Allah purify my heart. Ameen. Ameen for everybody. And save my remaining life in dunya and akhirah. Ameen. Jazakallah. پھر میں نے ان کو ایک پرسنل رپلائی کیا. ان کا میسیج آیا آگے سے, برو تھینک یو فار رپلائی. I have had sleepless nights. I keep repenting that I couldn't enjoy my childhood and my younger years. Secondly, I have not engaged in homosexuality after those 2 to 3 times, and that was 5 years ago. مجھے 5 سال ہو گئے ہیں ہم جنس پرستی کے اندر انگیج کیے ہوئے. But the damage all this shit have done to my brain and hormones is that I still get attracted sometimes. دیکھا اب آپ کہہ رہے ہیں اب سم ٹائمز ہے, اب کم ہے جو میری اٹریکشن ہے. ایگزیکٹلی یار, آپ جو بھی, میں آپ کو سمپل سی اگزامپل دوں. میں نے نا کچھ 6-7 مہینے پہلے چینی چھوڑ دی تھی, اور بڑا مشکل کام تھا. اور 1 مہینے بعد ہی نا میں جب چینی کو دیکھتا تھا اور چینی والی چیزوں کو دیکھتا تھا, مہینہ لگا مجھے, ٹھیک ہے, تو مجھے عجیب سا وہ ہوتی تھی کہ یار یہ میں کیا گند کھاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, دماغ کو آپ کسی بھی طرف ٹرین کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے بڑے بڑے ایڈکٹس کو بڑے بڑے ٹرنز لیتے ہوئے دیکھا ہے. اور یو کین چینج دا وے اٹ ورکس. اٹس اے بگ فائٹ, کیونکہ آپ کو اپنی پوری پرسنالٹی کو بدلنا ہے, بٹ اٹ ورکس. ٹھیک ہے, امید آپ کو رکھنی پڑے گی. امید آپ کی دوست ہے, اور یہ نقلی امید نہیں ہے. واقعی میں تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ریئلی گڈ. I have never engaged in this activity, but I still couldn't quit porn and excessive masturbation. Secondly, now I myself want to get married as early as possible so I can start a new phase of life and forget all this. But I'm afraid about a few things. Number one, my sexual energy as a man
the amount of damage I've done to my body in the last more than 20 years, and the amount of semen I've wasted, is it reversible? Everything is reversible. آپ کے سٹینڈرڈز نقلی نہیں ہونے چاہیے, سپرفیشل نہیں ہونے چاہیے. جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ حسین بولٹ سے زیادہ تیز بھاگیں گے اور آرنلڈ سے بڑے مسلز آپ کے ہو جائیں گے ایک دن, تو نہیں ہوگا یہ. بٹ اف یو آر سیئنگ کہ اگر آپ ایک دن ایک ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں آپ اپنے آپ سے خوش ہوں گے, آپ کو اپنے اوپر شیم اور گلٹ نہیں ہوگی, آپ اب جن چیزوں سے آپ ابھی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور نہیں ہونا چاہتے, اور جو پورنوگرافی آپ دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھنا پسند ہی نہ کریں, آپ ایک ایسی جگہ پہ آ جائیں, تو بالکل آپ لٹرلی کچھ مہینوں میں ایسی جگہ پہ آ سکتے ہیں. چاہے آپ جتنے مرضی بڑے ایڈکٹ ہوں, آپ 12-24 مہینے میں آپ کی پوری زندگی میں جو آپ کا ڈیمیج تھا وہ پورا ریکور ہو سکتا ہے انشاءاللہ. یو جسٹ ہیو ٹو ورک فار اٹ, دیٹس اٹ. کین آئی لیڈ اے ہیپی میرڈ لائف؟ یس. کین آئی سیٹسفائی دا نیڈس آف مائی گرل؟ یس. پورنوگرافی کی وجہ سے ہم نے جو نیڈز ہیں لڑکیوں کی وہ ایک بڑی سپرفیشل سی بنا دی ہوئی ہیں. لڑکیوں کو سیکس کے علاوہ اور بھی بڑا کچھ چاہیے ہوتا ہے. سیفٹی چاہیے ہوتی ہے, ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے, ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو اس کے مسئلے مسائل سے اس کو لیڈ کر کے باہر نکلے, ایک لسنر چاہیے ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ اپنے مسئلے مسائلوں کو خود سارٹ آؤٹ کر لیتی ہیں, کئی دفعہ نہیں, ایکچولی زیادہ تر, بٹ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی کوئی بات سن لیں. سو یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر, اینڈ ٹرسٹ می آل آف دس ریئلی لیڈس ٹو گڈ سیکس. ٹھیک ہے نا. وہ جو پورنوگرافی میں دکھایا ہوا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو آئی ڈونٹ نو سم تھنگ, سم راڈ ان فرنٹ آف یو, وہ نہیں ہوتا. ایک اگر لڑکی ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے تو شی از ناٹ گوئنگ ٹو انجوائے اینی تھنگ. اف شی از ناٹ کمفرٹیبل ود یو, اف شی ڈزنٹ فیل سیکیور ود یو, شی از گوئنگ ٹو ہیٹ یو مین. سو یو نیڈ ٹو ڈو آل آف دیٹ, اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو سیکیور یور سیلف. آپ اپنے آپ کو سیکیورٹی دیں گے اگر آپ کو اپنے آپ کو, آپ کے جو بھی نفسیاتی مسئلے ہیں آپ اس کو اس سے آپ نکلیں گے, آپ دیکھیے گا آپ کی بیگم آپ سے بہت خوش رہیں گی. کین آئی بیکم اے فادر؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ایکسپوزڈ, یو آر دا فرسٹ پرسن ہوم آئی شیئر. یہ کسی اور کو آپ کا نام میں نے نہیں بتانا اور نہ بتانا ہے. تھینک یو ویری مچ یار ونس اگین. اس میسج پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے شاید ایک تھیراپی سیشن کی ضرورت ہے, اینڈ آئی ڈونٹ مین اٹ ایز اے جوک, بٹ جب میں نے یہ پہلی دفعہ بھی میسج پڑھا تو وہ پورا دن پہ میں نے کام نہیں کیا ہے, اور ابھی بھی یہ ریکارڈنگ کے بعد میں دوسری ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں اپنی. بٹ ونس اگین یار تھینک یو ویری مچ فار اوپننگ اپ ٹو می, اٹ مینز دا ورلڈ. اور آپ لوگوں کے اور بہت سارے میسیجز جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی میں کچھ دنوں میں ہمارا جو 3rd ایپیسوڈ ہے اس کے اندر شیئر کروں گا انشاءاللہ. ٹل دین اللہ حافظ, گاڈ بلیس آل آف اس. تھینک یو ویری مچ.